السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى يَطْهُرْنَ قُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا عَشَرَةً وَبِقِرَاءَةِ التَّشْدِيدِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ۔ بات یہ چل رہی ہے کہ جب کوئی نص دو قرأتوں سے پڑھی گئی ہو یا کوئی نص ایسی ہو کہ دو روایتوں سے جس کی روایت کی گئی ہو تو ایسی نص پر کس طریقے سے عمل کیا جائے گا، تو اس کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسی نص دو قرأتوں سے جو پڑھی گئی ہو یا ایسی نص جو دو روایتوں سے روایت کی گئی ہو تو اس پر ایسے طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ جس طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے دونوں قرأتوں کا بھی لحاظ ہو جائے یا دونوں روایتوں کا بھی لحاظ ہو جائے۔ ایسے طریقے پر عمل کریں گے کہ جس طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے دونوں قرأتوں کا بھی اعتبار ہو جائے اور دونوں روایتوں کا بھی اعتبار ہو جائے۔ ایسے طریقے پر عمل نہیں کریں گے کہ صرف ایک قرأت کا یا صرف ایک روایت کا اس میں لحاظ رہے۔ اسی کی دوسری مثال مصنف علیہ الرحمٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے حتیٰ یطہرنا۔ اس آیت کریمہ میں لفظ یطہرنا بالتخفیف اور یطہرنا بالتشدید دونوں ہی اعتبار سے پڑھا گیا ہے۔ تو یطہرنا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو صرف پاکی حاصل ہو جائے بغیر کسی مبالغے کے۔ یطہرنا کا تقاضا یہ ہے کہ خوب پاکی حاصل ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کو لایا گیا ہے کہ جب عورت کو حیض آنے لگے تب ایسی صورت میں اس کے پاس کس وقت انسان قریب ہو سکتا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حیضہ عورت کے قریب انسان اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ پاک ہو جائے، اب یطہرنا قرأت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی خون منقطع ہو، دم حیض جیسے ہی منقطع ہو، مرد کے لیے اپنی بیوی سے وطی کرنا جائز ہو جانا چاہیے، چاہے اس نے غسل کیا ہو چاہے اس نے غسل نہ کیا ہو، اس لیے کہ یطہرنا تخفیف کے ساتھ یعنی بغیر تجدید کے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ صرف نفس پاکی حاصل ہو جانا چاہیے۔ وہ نفس پاکی عورت کو خون کے انقطاع سے ہی حاصل ہو گئی، لہذا یطہرنا کا تقاضا یہ ہوا کہ جیسے ہی خون منقطع ہو جائے اب شوہر کے لیے اپنی بیوی سے وطی کرنا بغیر کسی غسل کے جائز ہوگا۔ لیکن جب ہم دوسری قرأت کا اعتبار کریں یطہرنا کا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ خون کا منقطع ہونا ہی کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ بیوی غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد اب شوہر کے لیے وطی کرنا اپنی بیوی سے جائز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یطہرنا کا مطلب ہے کہ وہ عورت خوب پاک ہو جائے، یعنی پاکی میں مبالغہ حاصل ہو جائے۔ اب پاکی میں مبالغہ اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ خون بھی منقطع ہو جائے۔
خون کے انقطاع کے ساتھ ساتھ وہ غسل بھی کر لے۔ لہذا تخفیف والی قرت کا تقاضا یہ ہوا کہ شوہر کے لیے اپنی بیوی سے وطی کرنا، جمع کرنا بغیر غسل کے صرف خون کے منقطع ہونے کی سبب ہی کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن دوسری قرت کا تقاضا یہ ہوا کہ شوہر کے لیے اپنی بیوی سے وطی کرنا خون کے منقطع ہونے سے ہی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ عورت اس کی غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد وطی کرنا جائز ہوگا۔ تب ہم کون سی قرت کو اپنائیں، کس طریقے سے عمل کریں کہ دونوں قرتوں پر عمل کرنے والے کہلائیں گے؟ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، تخفیف والی وہ جو قرت ہے اس کو ہم معمول کریں گے اس وقت پر کہ عورت کا خون منقطع ہوا ہو 10 دن میں۔ تو 10 دن میں عورت کا خون منقطع ہو تو تخفیف والی قرت کو یا طہرنا کو ہم معمول کریں گے اس بات پر کہ جب عورت کا خون 10 دن میں منقطع ہو، لہذا 10 دن میں منقطع ہونے کی وجہ سے وہ عورت کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ اب شوہر کے لیے بغیر کسی غسل کے بیوی سے وطی کرنا جائز۔ لیکن یطہرنا والی قرت کو ہم معمول کریں گے اس بات پر کہ عورت کا خون 10 دن سے کم پر منقطع ہوا ہو۔ جب 10 دن سے کم پر منقطع ہوگا تو اب عورت سے وطی کرنا جائز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ عورت کا کل غسل کر لے۔ کیوں؟ یطہرنا کا تقاضا یہ ہے کہ طہارت میں مبالغہ ہونا چاہیے، اور وہ مبالغہ انقطاع دم کے بعد غسل کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ لہذا تجدید والی قرت کو محمول کیا جائے گا خون کے انقطاع کے 10 دن سے کم پر، اور یطہرنا تخفیف والی قرت کو محمول کیا جائے گا خون کے 10 دن میں منقطع ہونے پر۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا فرمان حَتَّى يَطَّهُرْنَ اور یطہرنا قُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، یہ تشدید و تخفیف دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهُ عَشَرَةً، اب جناب والا تخفیف والی قرت پر عمل کیا جائے گا اس صورت میں جب کہ اس کا جو خون منقطع ہوا ہو وہ 10 دن میں۔ وَبِقِرَاءَةِ التَّجْدِيدِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ، اور تجدید والی قرت کو معمول کیا جائے گا اس وقت میں جب کہ اس کا خون 10 دن سے کم میں منقطع ہوا ہو۔ اسی بات کی تائید میں چند اور مسائل مصنف علیہ الرحمہ پیش فرماتے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، اسی بنیاد پر ہمارے اصحاب نے فرمایا اذا انقطع دم الحیض، کہ جب خون حیض کا خون منقطع ہوا لأقل من 10 ایام 10 دن سے کم میں، تو لم یجز وطئ الحائض، تو اب حائضہ سے وطی جائز نہیں ہے حتی تغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ کیوں؟ لأن کمال الطہارت، اس لیے کہ طہارت کا مکمل ہونا یا کمال طہارت یثبت بالاغتسال، یہ غسل سے ہی کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔ اس لیے کہ یطہرنا والی قرت کو معمول کیا گیا ہے خون کے منقطع ہونے کے 10 دن سے کم پر، جب 10 دن سے کم پر معمول کیا گیا ہے تو اب شوہر کو اپنی بیوی سے وطی کرنا صرف خون کے منقطع ہونے کی بنیاد پر جائز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، اس کے بعد اب وطی کرنا جائز ہوگا۔ ولو انقطع دمها، اور اگر اس کا خون منقطع ہوا ل10 ایام 10 دن میں جاز وطیها قبل الغسل، تو اب ایسی صورت میں شوہر کا اپنی بیوی سے غسل سے پہلے ہی وطی کرنا جائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 10 دن میں خون منقطع ہوا تو اب ایسی صورت میں یطہرنا والی قرت کو محمول کیا جائے گا، اور یطہرنا صرف مطلقاً پاکی کا تقاضا کرتا ہے، اور مطلق پاکی خون کے انقطاع سے ہی، خون کے رک جانے سے ہی، خون کے ختم ہو جانے ہی سے حاصل ہو گئی۔ جب یہ حاصل ہو گئی تو اب غسل کی ضرورت نہیں، جب غسل کی ضرورت نہیں تو اب شوہر کے لیے اس صورت میں جب کہ اس کی بیوی کا خون جو منقطع ہوا ہے وہ 10 دن میں ہوا ہے، بغیر غسل کے ہی، غسل سے پہلے ہی وطی کرنا جائز ہوگا۔
کیوں؟ لأن مطلق الطہارت، اس لیے کہ مطلق طہارت ثبت بانقطاع الدم، یہ صرف اور صرف خون کے منقطع ہونے ہی سے ثابت ہو گئی۔ ولہذا قلنا اذا انقطع دم الحیض ل10 ایام، ایک اور مسئلہ متفرع فرماتے ہیں تاکہ ہم نے جو ما قبل میں کہا وہ بات کیا ہو جائے، اچھی طریقے سے واضح ہو جائے۔ ما قبل میں یہ کہا گیا ہے کہ تجدید والی قرت کو 10 دن سے کم خون کے منقطع ہونے پر محمول کیا جائے گا، اور تخفیف والی قرت کو 10 دن پر خون کے منقطع ہونے کی صورت میں محمول کیا جائے گا۔ اسی کو اور واضح کر رہے ہیں ایک اور مسئلے سے، فرماتے ہیں کہ جب حیضہ کا خون منقطع ہوا، کب؟ 10 دن میں، لیکن جب خون منقطع ہو رہا 10 دن میں، وہ نماز کا آخری وقت ہے، نماز کا آخری وقت ہے، یعنی کہ نماز کا وقت نکلنے میں صرف اب چند ہی لمحے بچے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس پر اس وقت کی فرض نماز لازم ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ایسی صورت میں اس عورت پر اس وقت کی نماز لازم ہو جائے گی، یعنی کہ وقت گزر جانے کی وجہ سے اب عورت اس وقت کی نماز کی کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت وہ ہے کہ جس کا خون منقطع ہوا ہے 10 دن میں، 10 دن میں خون کے منقطع ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جو پاکی حاصل ہونا تھی وہ صرف اور صرف خون کے انقطاع سے ہی حاصل ہو گئی، اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عورت کا خون منقطع ہو 10 دن میں، تب ایسی صورت میں یطہرنا والی قرت پر عمل کیا جاتا ہے۔ کون سی قرت پر؟ یطہرنا والی قرت پر، اس لیے کہ یطہرنا والی قرت کو معمول کیا گیا ہے 10 دن پر خون کے منقطع ہونے کی صورت میں۔ لہذا اب یطہرنا کا تقاضا یہ ہوا کہ پاکی حاصل ہونے کے لیے انقطاع دم ہی کیا کافی ہے۔ جب انقطاع دم کافی ہو گیا اور وہ انقطاع دم نماز کے بالکل آخری وقت میں ہو رہا ہے، ایسی صورت میں اس پر اس وقت کی نماز لازم ہو جائے گی، چاہے اس کو غسل کرنے کی مہلت ملے چاہے غسل کرنے کی مہلت نہیں ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حق میں صرف خون کا منقطع ہو جانا ہی یہ طہارت کے نہیں کہتا کافی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حیض، اس کا خون جو منقطع ہو رہا وہ 10 دن میں ہو رہا، اور 10 دن میں خون کے منقطع ہونے کی صورت میں یطہرنا والی قرت پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس قرت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو پاکی حاصل ہو جائے مطلقاً، وہ مطلقاً پاکی خون کے انقطاع سے ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آخری وقت میں، نماز کے آخری وقت میں 10 دن کی مدت میں عورت کو خون منقطع ہو رہا، تب ایسی صورت میں یہ حکم لگایا جائے گا کہ جس آخری نماز کے وقت میں خون منقطع ہو رہا ہے، اگرچہ اس نے غسل نہیں کیا ہے لیکن اس وقت کی نماز اس پر لازم ہو جائے گی، وقت گزرنے کی وجہ سے اب وہ اس نماز کی قضا کرے گی۔ اور اگر اس عورت کا خون منقطع ہوا 10 دن سے کم میں لیکن نماز کا آخری وقت چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس عورت پر کیا اب اس وقت کی نماز لازم ہو جائے گی؟ تو اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا، وہ عورت کہ جس کا خون منقطع ہوا 10 دن سے کم میں اور نماز کے آخری وقت میں منقطع ہوا ہے، تو اس عورت پر مطلقاً نماز اس وقت کی لازم نہیں ہوگی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت میں اتنی گنجائش ہے یا نہیں کہ جس میں وہ غسل کر سکے اور غسل کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ سکے۔ اگر غسل کرنے کی اس آخری وقت میں اور اس آخری وقت میں تکبیر تحریمہ کہنے کی عورت کے لیے گنجائش ہے، تب تو ایسی صورت میں اس عورت پر اس وقت کی نماز لازم ہو جائے گی، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو اس وقت کی نماز اس پر لازم نہیں ہوگی۔ وجہ وہی ہے کہ جب 10 دن سے کم میں خون منقطع ہوتا ہے، ایسی صورت میں یطہرنا والی قرت پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس قرت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت خوب کیا ہو جائے، پاک ہو جائے، تو عورت خوب پاک اسی صورت میں ہوگی جب کہ خون بھی منقطع ہو جائے اور وہ غسل بھی کر لے۔
لہٰذا اب اگر 10 دن سے کم کی مدت میں کسی عورت کا خون منقطع ہوا تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس نماز کے آخری وقت میں منقطع ہو رہا ہے اس آخری وقت میں اتنی گنجائش ہے یا نہیں کہ وہ اس میں غسل کر سکے، تکبیر تحریمہ کہہ سکے۔ اگر غسل کرنے کی وسعت ہے تو ایسی صورت میں اس وقت کی نماز اس پر لازم ہو جائے گی، اور اگر غسل کرنے کی وسعت نہیں ہے تب ایسی صورت میں اس عورت پر اس وقت کی نماز لازم نہیں ہوگی۔ لازم اس لیے ہو جائے گی جب وہ غسل کر سکتی ہے تو کمال طہارت حاصل کر سکتی ہے، اور لازم اس لیے نہیں ہوگی جبکہ اس وقت میں غسل کرنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اس کو کمال طہارت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قُلْنَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ، اسی لیے ہم نے کہا جب حیض کا خون منقطع ہوا لعشرۃ ایام 10 دن میں، لیکن یہ وقت کون سا؟ فی آخری وقت الصلاۃ، نماز کا آخری وقت ہے، تلزمها فریضۃ الوقت، تو اس وقت کا فرض اس پر کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَبْقِ مِنَ الْوَقْتِ، اگرچہ وقت سے باقی نہ رہے اس کی مقدار جس میں وہ غسل کر سکے۔ وَلَوْ انْقَطَعَ دَمُهُ لِأَقَلِّ مِنْ 10 أَيَّامٍ فِي آخر وقت الصلاۃ، اور اگر اس کا خون منقطع ہوا نماز کے آخری وقت میں 10 دن سے کم میں، تو اب ہم دیکھیں گے ان بقی من الوقت مقدار ما تغتسل فيه وتحرم للصلاۃ، اگر جناب والا اس مقدار وقت باقی رہ گیا کہ جس میں وہ عورت غسل کر سکتی ہے اور تکبیر تحریمہ نماز کی نہیں کہہ سکتی ہے، لزمت الفریضۃ، تو اب اس صورت میں اس عورت پر اس وقت کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فرض، اس وقت کا فرض اس کے ذمے میں لازم ہو جائے گا۔ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو لازم نہیں ہوگا، ورنہ لازم نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔